حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہوگا کہ یہ بہت بڑا ایک سخی انسان ہو گزرا ہے جس کا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی ہے۔ یہ نجد کا رہنے والا تھا اور یہ شعر و شاعری کے اندر بھی کافی یہ مہارت تھی اسے۔ اس کے علاوہ یہ بہت دلیر اور بہادر بھی تھا اور جود و سخا کے اندر یہ عظیم شخص ہو گزرا ہے۔ جب بھی سخاوت کا حاتم طائی کا نام کسی کی زبان پر آتا ہے تو فوراً جو ہے اس کی بے مثال سخاوت انسان کے ذہن پر ابھر کر آ جاتی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے 8ویں سال یہ دنیا سے چلا گیا۔ حاتم طائی سے کسی نے پوچھا کہ اے حاتم طائی، حل علی کا احد فی الکرم میں، اے حاتم طائی ذرا بتاؤ کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سخاوت کے اندر کوئی تجھ سے سبقت لے گیا ہو؟ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر حاتم طائی کی سخاوت کی مثالیں پیش کی جاتی ہیں کہ فلاں بندہ بڑا حاتم طائی ہے یا تم بڑے حاتم طائی بنتے ہو۔ یہ سخاوت اس کی بڑی مشہور تھی، اس لیے کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ حل علی کا فی الکرم میں، حل علی کا حد فی الکرم میں، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ سخاوت میں کوئی تجھ سے بڑھ گیا ہو، سبقت کر گیا ہو؟ تو حاتم طائی نے کہا ہاں، میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا کہ میں ایک یتیم نوجوان کے گھر میں جا کر مہمان ٹھہرا۔ اس نے جلدی جلدی میرے لیے ایک بکری کو ذبح کیا۔ اس کی 10 بکریاں تھیں اور اس نے اس کا دماغ نکالا اور اس کا دماغ نکال کر اسے پکایا اور تیار کر کے اس نے میرے سامنے آ کر رکھ دیا۔ حاتم طائی کہتا ہے کہ جب اس نے اس بکری کا مغز میرے سامنے رکھا تو میں نے جب اسے کھایا تو بڑا لذیذ تھا، بڑا ہی مزیدار تھا۔ تو حاتم طائی کہتا ہے کہ میں نے کہا طیب واللہ، اللہ کی قسم یہ بڑا لطف اندوز ہے، یہ بڑا پیارا پکا ہے، یہ مغز بڑا لذیذ ہے۔ تو نوجوان جلدی جلدی گیا، اس نے جو ہے اور ایک بکری کو ذبح کیا اور اس کا مغز نکالا، میرے پاس لے کر آ گیا، میں نے وہ کھایا۔ یوں جب میں کھا کر وہاں سے اٹھا اور اس نے میری خوب خاطر مدارت کی، میں باہر نکلا اس کے گھر کے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس کے گھر کے دائیں بائیں آگے پیچھے خون ہی خون ہے اور بہت ساری بکریاں ہیں جو کہ وہ اپنی رسی سمیت ذبح ہوئی پڑی ہیں اور اس کا خون بکھرا ہوا ہے۔ اس یتیم بچے کی 10 بکریاں تھیں اور اس نے میری مہمان نوازی کے لیے 10 کی 10 بکریوں کو ذبح کر ڈالا اور اسے ہر بکری کا مغز میرے پاس لے کر آیا اور اسے پکا کر مجھے کھلاتا رہا۔ حاتم طائی کہتا ہے میں نے اسے پوچھا لما فعلت ھذا، تو نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اتنی ساری بکریوں کو تو نے میرے لیے ذبح کر ڈالا۔ اب اس یتیم نوجوان نے کہا کہ حاتم طائی بات دراصل یہ ہے کہ آپ جیسا عظیم مہمان جب میرے پاس آیا اور آپ کو کوئی چیز بھلی اچھی لگی اور وہ میرے پاس موجود بھی ہو اور پھر بھی میں اس کے اندر بخل کروں اور کنجوسی کروں، مہمان نوازی نہ کروں، اس کی خاطر مدارت نہ کروں، تو یہ عرب کے لوگوں کے لیے بہت بڑا عیب ہے اور ان کے لیے طعنہ ہے اور شرم کی بات ہے۔ اس لیے میں نے اپنی ملکیت کی 10 بکریوں کا مغز پکا کر آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ محترم سامعین کرام، میزبانی اعلیٰ چیز ہے، مہمان نوازی جو ہوتی ہے یہ کرنا یہ اعلیٰ لوگوں کا شیوا ہے، اور جو لوگ مہمان نواز ہوتے ہیں آنے والے مہمانوں کو اچھے طریقے سے کھانا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کو رزق عطا کرتا ہے۔ عرب کے لوگوں کے اندر مہمان نوازی بڑی مشہور تھی، تو مہمان نوازی کرنا یہ اعلیٰ شیوا ہے اور مومن کی اعلیٰ صفت اور مومن کی اعلیٰ شانوں میں سے ایک شان اس کا میزبانی اچھے طریقے سے ادا کرنا۔ تو محترم سامعین کرام سے جب لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حاتم طائی تو پھر تم نے جو ہے اس بچے کو عوض کے اندر کیا دیا جس نے اتنا تیرے ساتھ کیا؟ تو اس نے کہا میں نے اس بچے کو 300 سرخ اونٹنیاں
اور 500 بکریاں اس کے بدلے کے اندر، اس خوشی کے اندر میں نے اس بچے کے حوالے کر دیں۔ تو پوچھنے والوں نے جب یہ سوال کا جواب سنا تو انہوں نے کہا انتا اذن اکرم منہ، تو پھر تو اس سے زیادہ سخی نکلا ہے، پھر تو تیری سخاوت زیادہ ہے۔ کہاں 10 بکریاں اور کہاں ادھر سے 300 سرخ اونٹنیاں۔ یہ سرخ اونٹنی اس زمانے کے اندر بڑی قیمتی ہوتی تھی، اور 500 بکریوں کا ریوڑ تو نے دیا ہے، اور پھر بھی تو کہتا ہے کہ وہ سخی ہے۔ انت اذن اکرم منہ، پھر تو بڑا سخی نکلا۔ تو وہاں پر جو ہے حاتم طائی کہتا ہے کہ نہیں بل ہو اکرم منہ، ایسی بات نہیں ہے، وہ مجھ سے بڑا سخی ہے۔ کیوں بڑا سخی ہے؟ اس کی کل کائنات، کل اس کی جمع پونجی وہی 10 بکریاں تھی، جس نے میری مہمان نوازی کرتے ہوئے، اپنی میزبانی کا حق ادا کرتے ہوئے 10 کی 10 کو ذبح کر ڈالا۔ اور جو چیز مجھے لذیذ اور پیاری لگی میرے منہ سے ایک بار نکل گیا کہ طیب واللہ، یہ تو بڑا لذیذ ہے۔ اس نے ایک ایک کر کے بکریوں کو ذبح کر کے میرے سامنے اس کے مغز کو پکا کر رکھ دیا۔ میرے پاس تو بے شمار دولت ہے، اس میں سے اگر میں نے تھوڑا سا دے دیا ہے تو میرا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی کل کائنات 10 بکریاں تھیں، اس نے میرے لیے ذبح کر دیں، تو یہ سب سے بڑی اعلیٰ بات ہے۔ محترم سامعین کرام، میزبانی کرنا اور یہ سب سے اعلیٰ بات ہوتا ہے، اور اسلام نے میزبانی کرنے کا حکم دیا، مہمان کی خاطر مدارت کرنے کا حکم دیا۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔